بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 61 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھیں کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ہمیں مکمل علم ہی نہیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک نہیں، دو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یزید کے والد تھے اور دوسرے امیر معاویہ اس کافر یزید کے بیٹے بھی تھے، یعنی یزید کے والد اور بیٹا دونوں کا نام امیر معاویہ تھا اور دونوں عاشق اہل بیت تھے۔ وہ آپ کو آگے جا کر مزید سمجھ آ جائے گی، فی الحال اتنا بتانا کافی تھا۔ اب یزید کے والد جناب امیر معاویہ کا 61 ہجری میں انتقال ہو گیا تو یزید کی حکومت آ گئی۔ یہ تخت نشین ہوا۔ یہ اہل بیت کا پکا منکر تھا اور بے حد بغض رکھتا تھا۔ اہل بیت کے لیے عراق کی تخت نشینی جس پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے وہ اس کے پاس آ گئی۔ تو اب یزید پلید کو سب سے بڑی 4 قوتیں تھیں جن کی طرف سے بے حد خطرہ تھا، جن میں سے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام تھے اور باقی 3 ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 شخصیات ایسی تھیں جن سے یزید کو بہت زیادہ خوف تھا۔ اس وقت مدینے کا گورنر ولید بن عقبہ تھا۔ یزید نے فوراً ولید بن عقبہ کو پیغام بھیجا کہ والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، اب میں ولی عہد ہوں تو آپ ان 4 شخصیات سے میری بیعت لیں اور انہیں کہیں جانے نہیں دینا۔ اس نے فوراً آپ 4 کو پیغام پہنچایا۔ جب پیغام پہنچا تو عبداللہ بن زبیر سمجھ گئے تھے اس چال کو، اس لیے وہ پہلے ہی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بات کرنے کے لیے گورنر کے پاس گئے تو آپ نے 1 دن کا وقت مانگا اور واپس آ کر اپنے تمام جو لوگ تھے ان سے مشورہ کیا اور طے یہ پایا کہ ہم اس کافر فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کریں گے، تو آج رات ہی ہم مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کر جائیں گے۔ صبح تہجد کا وقت طے پایا ہجرت کے لیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہوئے اور اجازت طلب کی کہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے تو مجھے مکہ مکرمہ ہجرت کرنی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے آپ اشکبار آنکھوں سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ خاص سحری کا وقت تھا۔ یہاں ایک بات وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو مدینہ منورہ گئے ہوں کہ جب مدینہ سے واپسی کا وقت ہوتا ہے تو 15-20 دن گزارنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب جاتے ہوئے جان نکل رہی ہے اور دل خون کے آنسو رو رہا ہوتا ہے۔ مدینہ پاک سے نکلتے ہوئے ذرا سوچئے کہ جن کا بچپن ہی مدینے میں گزرا ہو، جن کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں پر بٹھا کر مدینہ گھمایا ہو، ایسے کریم نواسوں کے دل پر کیا گزری ہوگی جب وہی مدینہ چھوڑ کر نکلے ہوں گے اپنے بابا کے دین کے لیے۔ آپ رضی اللہ عنہ اس صبح کو مکہ مکرمہ پہنچے تو ادھر یزید نے راتوں رات اپنے لوگ بھیجے کہ عبداللہ بن زبیر اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ معاملہ کیا جائے۔ وہاں باقاعدہ معرکہ ہوا جس میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے حصہ نہیں لیا، بلکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مکمل حصہ لیتے ہوئے یہ جنگ لڑی۔ اس میں یزید کو شکست ہوئی اور منہ کی کھانی پڑی۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ واقعہ کربلا کو نہیں جانتے کہ واقعہ کربلا اصل میں کیا تھا، اس کی کہانی کیا ہے، یہ کیسے شروع ہوا اور اس کا اختتام کیا ہوا، تو میں اس پورے واقعے کو ایک ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس واقعے کو اینڈ تک پورا دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ آنے والی ہر اگلی قسط کو ضرور دیکھیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔